ہم نے اس آیت تک پڑھ لیا تھا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کیا تھا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پہلے جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلی آیت میں تھا کہ اگر تم اس کلام میں شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت، اس کی مثال بنا کے دکھاؤ، اور اپنے شہداء کو بھی جو تمہارے سرپرست ہیں ان کو بلا لو، اللہ کے سوا جو بھی تم نے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کا جواب یہ ہے، خود ہی قرآن کریم یہ جواب دیتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ان کا مطلب ہے اگر، فا کا مطلب ہے بس اگر تم نہ کر سکو. تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکو گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی بنا دیتا ہے اور ماضی منفی بنا دیتا ہے، نفی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو لا تفعلون کا مطلب ہے تم نہیں کرو گے، اور لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نہیں کر سکے. یا شرط کے ساتھ آئے
تو کر سکو اس کا ترجمہ بنتا ہے، اس سے سبجنکٹیو کہا جاتا ہے پھر. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. تو ان نے کر سکے کے معنوں کو پھر تبدیل کر دیا اور کر سکو میں بدل دیا. یہ قانون ہے کہ جب شرط آ جائے تو وہ جملہ شرطیہ بن کر اسے سبجنکٹیو ہو جاتا ہے، منسوب ہو جاتی ہے چیز. تو تفعلون کا نون اس لیے گر گیا کہ لم نے اس پر عمل کیا اور اس کا نون ختم ہو گیا، اور آخری نون جو ہوتا ہے افعال ان کا گردانوں کا، یہ اپنی ذات میں لفظ کا حصہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جب بھی کوئی اور لفظ، کوئی طاقتور وجہ اس پر عمل کرے تو یہ گر جاتا ہے. بس یہ مختصر گرامر ہے، زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر جن کو گرامر نہیں آتی ان کا دماغ اجلت جائے گا. مختصراً پھر بتاتا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لم تفعلوا کا مطلب ہے نہیں کر سکے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے إِن لَمْ تَفْعَلُوا کا اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، یا تم نہ کر سکو، یا مخاطب ہے معاف کرنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دماغ میں یفعلون کی گردان ہے، اس لیے میں غائب میں ترجمہ کر رہا تھا. اگر یفعلوا ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ہوتا إِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے. مگر جو تے کے دو اوپر نقطے پڑے ہوئے ہیں یہ مخاطب کے ہیں. مضارع میں جب تے داخل ہو اس طرح تو مخاطب میں بھی بدل دیتی ہے اور بعض دفعہ تانیث کی علامت بھی بنتی ہے، مگر وہ الگ موقع آئے گا تو پھر سمجھاؤں گا کہ کہاں تانیث بنتی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اب اس نے بھی، لن نے بھی تفعلون کا نون گرا دیا، لیکن مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے. اب مضارعہ حال اور مستقبل کا مشترک مضارعہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ مضمون خالصتاً مستقبل میں تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف کے اثرات جو ہیں ان کو اگر آپ شروع میں آہستہ آہستہ پڑھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آئندہ پھر فائدہ ہوگا، از خود ذہن میں ان کا صحیح ترجمہ ابھرا کرے گا. ورنہ ہر دفعہ ترجمہ دیکھ کر پڑھنا بہت مشکل ہے اور براہ راست انسان کلام الہی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے یہ جو حصہ ہے میں جان کر اس پر آہستہ چل رہا ہوں تاکہ ان دو حروف کا عمل دکھا دوں، اور ایک ماضی میں عمل کر رہا ہے، ایک مستقبل میں. دونوں منفی کے معنی رکھتے ہیں، دونوں مثبت کو نفی میں تبدیل کر رہے ہیں. لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نہ کر سکے. ان لم تفعلوا کا مطلب ہے اگر تم نہ کر سکو. سمجھ گئے ہیں اچھی طرح؟ اور تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکتے ہو، کر رہے ہو یا کرو گے. لن تفعلوا نے بھی نون گرا دیا تفعلون کا، اور جو مضارعہ تھا جو حال اور مستقبل دونوں پہ مشترک ہوتا ہے اس کو صرف مستقبل میں تبدیل کر دیا. اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے کہ تم ایسا کر سکو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر انسان بھی ہیں، والحجارہ اور پتھر بھی. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. إِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا، پس بچو، النَّارَ، آگ سے. نار مفعول ہے اتقوا کا، بچو آگ سے، اور مفعول پہ نصب آتی ہے، اور نصبی حالت ہی مفعولیت کا نام ہے.
ایک ہی چیز کے دو مختلف نام بن جاتے ہیں۔ مفعولیت کے معنوں کو نصب سے ادا کیا جاتا ہے، اور نصب کو اکثر اوقات زبر سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو زبر اور نصب کا فرق بھی آپ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں زبر آئی ہوئی ہے اس پر، فتقوا النار، رے پر زبر ہے، تو یہ جو زبر ہے یہ کسی چیز کی علامت نہیں ہے براہ راست، نصب ہے علامت۔ اور نصب کو بعض جگہ زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، بعض جگہ الف سے، بعض جگہ یہ سے، اور بعض دفعہ زیر سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ سارے مواقع الگ الگ جب آئیں گے تو آپ کو موقع پہ بتاتا رہوں گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ زبر جو آپ اکثر عربی میں پڑھتی ہیں وہ اکثر اوقات مفعول ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی نصب کی علامت ہوتی ہے۔ بس علامت عربی میں نصب کو کہا جاتا ہے، زبر کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ زبر ہر جگہ نصبی حالت کی نمائندگی نہیں کرتی، کبھی یہ کرتی ہے، کبھی زیر کرتی ہے، کبھی زبر کرتی ہے، تو کبھی الف کر دیتا ہے۔ بس اس لیے نصب یاد رکھنا چاہیے، مفعولی حالت کا نام نصب ہے، اور نصب بسا اوقات زبر کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے۔ بس نعرہ میں یہاں رے پہ زبر نصبی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے آئی، اور کیوں نصبی حالت ہے؟ مفعول نصب ہوتا ہے، جس پر عمل ہو وہ منصوب ہوتا ہے، جو عمل کرنے والا ہو وہ فاعل ہے، اور فاعلی حالت کو رفع کہتے ہیں، وہ بلند ہے اس سے، اور مفعولی حالت نیچے ہے۔ تو پیش بسا اوقات فاعلی حالت کی علامت بن جاتی ہے، اور زبر مفعولی حالت کی۔ یہ اس کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کہ خواہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھنا پڑے۔ ایک دفعہ خوب اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ بالکل ذہن میں رواں ہو جائے اور سوچنا نہ پڑے، بلکہ از خود ہی ذہن میں یہ باتیں ابھر جائیں کہ اس وقت اس چیز کی کیا حالت ہے۔ حالت سے مضمون صحیح سمجھ آئے گا۔ اب اگر میں کہوں زید نے بکر کو مارا، تو کون رفع ہے اور کون منصوب ہے، کون مرفوع ہے، کون رفعی حالت میں ہے، کون نصبی حالت میں ہے؟ بتائیں۔ زید نے بکر کو مارا، جی؟ اور مولوی صاحب تھی نا دوستو ساری وہ جامع پڑے ہے اس طرح نہ کرو بیچارے نال جن کو عربی نہیں آتی میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اپنے استاد مولوی محمد صدیق صاحب سے اور اپنے کلاس فیلو مولوی صدیق صاحب سے نہیں پوچھ رہا یا دو صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں سچے ہیں۔ ایک میرے استاد جامعہ کے حضرت مولوی محمد صدیق صاحب، حضرت مولوی محمد شریف صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ایک مولوی محمد صدیق صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، اور ایک امام صدیق صاحب بھی ہوا کرتے تھے، وہ جرمنی پہنچے ہوئے ہیں آج کل۔ اچھا آپ بتائیں، آپ نے نہیں بولنا، مولوی صاحب اسی بھی نہیں۔ جن کو عربی نہیں آتی وہ کیا سمجھے ہیں اب تک مجھ سے، وہ بتائیں۔ خواتین اگر سمجھ گئی ہیں تو بتائیں، وہ بھی بے شک بول سکتی ہیں۔ ہاں بتائیں کیا ہے؟ زید نے بکر کو مارا، رفع کی حالت میں کون ہے؟ اور نصب کی حالت میں کون ہے؟ بکر۔ اور زید کو بکر نے مارا، پہلے میں نے کہا تھا زید نے بکر کو مارا، اب میں نے کہا ہے زید کو بکر نے مارا، تو پہلے واقعہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی رفع میں آ گیا ہے۔ علامتیں ہیں، اردو میں آپ کو پتہ ہے خواہ گرامر آئے نہ آئے، نے جو ہے یہ رفع کی علامت ہے اور کو نصب کی علامت ہے، اس لیے جس پر کو آئے گا اس کو منصوب کر دے گا، جس پر نے آئے گا اس کو رفع بنا دے گا۔ تو زید نے، زید کے ساتھ نے لگا ہوا ہے نا،
زید رفع میں آگے فائل ہے، اور بکر کو جو ہے یہ چونکہ منصوب نصب کی علامت ہے، اس نے بکر کو منصوب کر دیا۔ اب دوسری دفعہ میں نے کہا زید کو بکر نے مارا، اس نے جوابی حملہ کیا ہے نا، جگہ نہیں بدلی، اسی طرف کھڑا رہا اور پھر مارا ہے، لیکن نے اور کو بدل گئے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح عربی میں علامتیں ہوتی ہیں، علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، پہلے اور بعد میں آنے کی بحث نہیں ہے۔ بعض دفعہ مفعول کو پہلے لے آتے ہیں اور بعض دفعہ اکثر فاعل کو پہلے لے آتے ہیں۔ جب مفعول کو پہلے لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں؟ روزمرہ جن کو زبان کا ملکہ ہے وہ جانتے ہیں جواب، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں۔ جب مثلا یہ کہنا ہو بکر کو زید نے مارا تو مراد ہے کسی اور کو نہیں مارا، بکر کو مارا ہے۔ اور اگر کہا جائے زید نے بکر کو مارا تو فاعل پر زور ہے کہ یہ زید تھا جس نے مارا ہے۔ تو آگے پیچھے کرنے سے مضمونوں میں اضافے ہو جاتے ہیں یا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، مگر علامتیں ہیں وہ ساتھ چپٹ جاتی ہیں، وہ مضمون نہیں بگڑنے دیتی۔ اس لیے نصب اور رفع کی علامتیں ہیں، وہ رفتہ رفتہ آپ پہچاننے لگیں گی تو آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر محاورتاً جب تلاوت کریں گی خود بخود معنی بھی ساتھ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، النَّارَ، آگ سے۔ ہم جس کو سے کہہ رہے ہیں اب عربی میں یہ مفعولیت کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے، سے ظاہر الگ نہیں بیان کرنی پڑتی۔ اردو میں آگ بچو نہیں کہہ سکتے ہم، عربی میں آگ بچو لکھا ہوا ہے، سمجھے ہیں؟ اس لیے اردو میں جب ہم سے بچو کہتے ہیں تو ویسے اردو میں یہ ڈیٹو کہلاتا ہے، یعنی انگریزی گرامر کے لحاظ سے اس کو ڈیٹو کہتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہے مفعول اصل میں۔ عربی میں مفعول جو براہ راست آتا ہے وہ ہر دفعہ اردو میں براہ راست نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا نا ضرب زید بکرن، تو بیچ میں کو نے نہیں آیا تھا، تو جو ہم نے کو سے وغیرہ ان حروف سے بیان کرتے ہیں عربی زبان میں علامتوں سے وہ چیز بیان ہو جاتی ہے۔ بس فتقوا النار، آگ سے بچو۔ کون سی آگ ہے؟ وقودھا، اس کا ہا میں نے ہے اس، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقودھا اس کا ایندھن ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے آگ کی۔ الذی کا مطلب ہے جو مرد یا جو مذکر، اللتی کا مطلب ہے جو مؤنث۔ آگ عربی میں مؤنث ہے، اس لیے لفظ اللتی استعمال ہوا ہے۔ فاتقوا النار، پس آگ سے بچو، اللتی یعنی وہ آگ، اردو میں بھی ہم آگ کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں نا، عربی میں بھی مؤنث پڑھتے ہیں۔ آگ جلائی، آگ جلایا تو نہیں کہتے، سوائے کے کوئی پٹھان ہو وہ آگ جلایا بھی کہہ دیتے ہیں، مگر ہم جلائی کہتے ہیں، عرب بھی جلائی کہتے ہیں۔ فاتقوا النار اللتی، اس آگ سے بچو، وقودھا جس کا ایندھن، وقودھا، وقود بھی رفع حالت ہے، منسوب ہو رہا ہے کسی طرف ہا کی طرف، تو اس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس والحجارہ، لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی۔ اب عربوں میں پتہ نہیں کوئلے کی آگ، پتھر کی آگ ہوا کرتی تھی کہ نہیں، مگر جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، میں نے ایک دفعہ شوق سے پتہ کیا تھا، کوئی پتھر کی آگ کا کوئی سوال نہیں تھا اس زمانے میں، اور آنکھیں بند کر کے ترجمہ لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ اس میں ایک نشان ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک آگ جو ہے گرمی کے لحاظ سے وہ پتھر کی آگ ہوتی ہے۔ لکڑی کا کوئلہ اتنی آگ نہیں پیدا کر سکتا، تیل اتنی گرمی پیدا نہیں کر سکتا،
مگر پتھر کی آگ جب پوری طرح بھڑک جائے تو سب سے زیادہ گرم وہ آگ ہوتی ہے. اس لیے ناس والحجارہ میں ایک تو اشارتاً بعد کے زمانے کے لیے پیغام مل گیا کہ بہت گرم آگ ہوگی، پھر اس میں پتھر جل رہے ہوں گے. دوسرا یہ کہ پتھر دل مراد ہے. ناس سے مراد عام لوگ ہیں، عام گناہ گار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی جن کے دل پتھر ہو چکے تھے. بعد میں اس کی تشریح فرما دی کہ ہیں دونوں ہی انسان. چنانچہ فرمایا وہ عدت للکافرین، پتھر تو کافر نہیں ہوا کرتے، اس لیے پتھر بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے. مراد یہ ہے ناس سے مراد عامت الناس اور پتھر سے مراد ان کے سخت دل سردار جو پوری طرح پتھر دل ہو چکے ہیں، بے رحم اور سنگلاخ ہو گئے ہیں، ان میں کوئی نیکی کا بیج نہیں اگ سکتا. اور ہیں یہ سارے انسان ہی، کیونکہ فرمایا اعدت للکافرین. اعدہ کا مطلب ہے تیار کیا گیا، اعدت کا مطلب ہے تیار کی گئی، لے کا مطلب ہے لیے، آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اب تک. اور الکافرین جو انکار کرنے والے ہیں. یہ لے اور کافرین کی بحث بعد میں کریں گے، آج کی گرامر کافی ہو گئی ہے ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ. اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے. بشر خوشخبری دے دے. الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے ہیں. قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر باندھ دیا ہے ہمیشہ، کیونکہ خالی ایمان جس کے بعد نیک اعمال پیدا نہ ہوں فائدہ نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ وہ سچا نہیں ہوتا. اگر ایمان سچا ہو تو نیک اعمال اس کا تب بھی نتیجہ ہیں. دنیا کو ایمان نظر نہیں آتا، نیک اعمال نظر آ جاتے ہیں. تو اس لیے نیک اعمال کی شرط ساتھ باندھی ہوئی ہے ہر جگہ. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو خوب کھولا ہے. فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہو کہ اس بل میں سانپ بیٹھا ہوا ہے اور منہ تمہاری طرف ہے باہر کی طرف، تو اس میں انگلی نہیں ڈالو گے. یہ یقین کا حال ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر یہ پتہ ہو کہ یہ چیز فائدہ بخش ہے، خدا نے فرمایا ہے اس لیے نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ہاں فائدہ والی ہے، تو اپنی فائدہ والی چیز کون چھوڑتا ہے پھر؟ اور اگر پورا یقین ہو کہ کوئی چیز نقصان رساں ہے تو پھر اس سے بچتا ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر اس کی علامت کے طور پر، اس کے سچا ہونے کی نشانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. بشر الذین آمنوا ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام سر انجام دیے، نیک اعمال بجا لائے. ان لہم، ان کا مطلب ہے کہ یقیناً، ان کا مطلب ہے یقیناً، اور ان کا مطلب ہے کہ یقیناً، کیونکہ ان فقرے کے شروع میں آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے یہ کام کیا اس لیے اس کو سزا ملی، اور اسے یہ سزا ملی کیونکہ اس نے یہ کام کیا. بیچ میں کیونکہ کہتے ہیں تو کیونکہ میں کہ کا مضمون داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح انا اور انا کا فرق ہے. آغاز میں انا کہتے ہیں یقیناً یہ بات یوں ہے، اور بیچ میں ہے اگر کہنا ہو تو پھر مطلب ہے کہ یقیناً بن جاتا ہے. یہاں یہ مضمون بنے گا کہاں چلا گیا وہ، بس آمنو وعملوا الصالحات ان لہم، کہ ان کے لیے، یقیناً، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے. ان لہم جنات تجری، انہیں خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے جنات ہیں. جنات باغات کو کہتے ہیں، اور جنہ کی جمع ہے جنات. اور چونکہ جنت کا تصور ہر جگہ لفظ جنہ سے بیان ہوا ہے جو
ہمارا مذہبی تصور ہے، اس لیے باغات کی بجائے اسے جنت کا بھی کہا جاتا ہے۔ جنات کا ترجمہ جنتیں کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، باغات بھی کر سکتے ہیں۔ لہم ان لہم جنات، اس لیے کہ ان کے لیے ہیں جنات۔ اب آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ منصوب حالت بعض دفعہ زیر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بتایا تھا نا ابھی، یاد ہے مبارک پانی صاحب؟ یہاں کہاں ظاہر ہوئی ہے زیر سے؟ ان لہم جنات، کیوں یہ اس پہ کیوں زیر آئی ہے؟ یہ منصوب کیوں ہو گیا جنات بیٹھے بٹھائے؟ انا اور انا یہ دو لفظ ہیں جو اپنے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں۔ تو انا کے بعد جو اسم ہے، اصل لہم تو اسم نہیں ہے نا، ان کے لیے جو اصل اسم ہے وہ جنات ہے۔ تو جنات یہ منصوب ہے انا کا، مفعول ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ انا نسب دے دیتا ہے اپنے اسم کو، ایک اور قانون ہے، مگر علامت زیر سے ظاہر ہوئی ہے، زبر سے ظاہر نہیں ہوئی، سمجھ گئے ہیں؟ انا جنات لہم، یہ ہے اصل میں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تجری میں نے بہتی ہیں، جاری ہو اردو میں نہیں کہتے جاری و ساری، تو جاری بعض دفعہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک دائمی حالت کے بیان کے لیے اسم بن جاتا ہے، تو جاری و ساری ان معنوں میں آتا ہے۔ تو ان کے نیچے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما رزقو، کلا کا مطلب ہوتا ہے کل، ما میں نے جب کبھی بھی مراد ہے، کلما ہمیشہ جب، تو کل اردو میں بھی ہمیشہ کے لیے، ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کلما کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ جب یہ ہوتا ہے، یا محاورے میں کہا جاتا ہے جب کبھی بھی، کلما رزقو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے، رزقو رزقو ان دونوں میں فرق ہے، رزقا کا مطلب ہے رزق دیا، رزقا کا مطلب ہے رزق دیا گیا، مفعول بن جاتا ہے یعنی مجہول، رزقو انہوں نے رزق دیا، رزقا ایک آدمی نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا یا زیادہ نے رزق دیا، رزقو وہ رزق دیے گئے۔ اعدہ کا مطلب کیا ہے پتہ کسی کو؟ غیر جامعہ پاس شدہ کو، اعدہ تیار کیا، اعدہ تیار کیا گیا، تو یہ طرز پہچان لیں، جو معروف حالت ہے مجہول میں بدلتی ہے تو اس طرح عربی میں بدلتی ہے۔ عرفہ عرفو پہچانا گیا، اعدہ اعدہ تیار کیا گیا، رزقا رزقا رزق دیا گیا۔ تو پہلے اعدت جو تھا وہ اگر عادت ہوتا تو اس عورت نے تیار کیا، یہ ترجمہ بنتا، اعدت کا مطلب ہے وہ مؤنث تیار کی گئی ہے، یعنی آگ۔ تو اب یہاں پہنچ کے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ لگ گئی کہ جو طرز جو حرکت کی تبدیلیاں ہیں وہ معنی بدلتی ہیں، اور خاص سانچے ہیں، عربی میں ان سانچوں کو گردان کہتے ہیں، سانچے میں ڈھل کر ایک ہی لفظ مختلف شکلیں بناتا جاتا ہے اور مختلف معنی بناتا جاتا ہے، تو عربی کے سانچوں کی پہچان بہت ضروری ہے، اور عام طور پر جو روزمرہ کے استعمال کے سانچے ہیں وہ سیدھا ماضی سیدھا مضارعہ، اور یہ آپ کو رفتہ رفتہ میں پہچانتا کوشش کروں گا کہ آپ پہچاننا شروع کر دیں۔ تو رزقا ماضی ہے، رزق دیا، رزقا رزق دیا گیا،
रज़क़ू उन्होंने रिज़्क़ दिया, रुज़िक़ू वो रिज़्क़ दिए गए, कुल्लमा रुज़िक़ू जब कभी भी वो रिज़्क़ दिए गए या उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, दोनों तरह तर्जुमा हो सकता है, क्योंकि कुल्लमा माजी को मुज़ारिया में भी बदल देता है। पहले हमने मुज़ारिया के साथ किया थी ना हरकत, ये कि लफ्ज़ ऐसे लाए थे जो कभी उसको पीछे ले गया, कभी और आगे धकेल दिया। अब ऐसे अल्फाज भी हैं अरबी में जो उसका बदला उतारते हैं, वो माजी को फिर मुज़ारिया में बदलते हैं। इसकी एक मिसाल मैंने पहले भी दी थी आपके सामने, क्या थी, किसी को याद है? ख़वातीन ने लगता था बड़े गौर से सुना हुआ, भूल गई हैं। इज़ा का बताया था। लफ्ज़ इज़ा जब माजी पर आए तो उसे मुस्तक़बिल में बदल देता है। इज़ा जा नस्रुल्लाह है, जब आई नहीं बल्कि जब आएगी। जा का मतलब है आई, इज़ा जा नस्रुल्लाह है, जब अल्लाह की नुसरत आएगी। तो बाज़ हुरूफ हैं वो मुज़ारिया को माजी में बदलते हैं, बाज़ माजी को मुज़ारिया में बदलते हैं, और उनकी वजह से अरबी में वो उकसानियत नहीं पैदा होती, एक ही तरह से उकताहट नहीं पैदा होती, तनव्वुर पैदा हो जाता है और ज़्यादा शौकत आ जाती है, कलाम में ताकत आ जाती है। तो कुरान करीम ने इसको कसरत से इस्तेमाल किया है, ऐसे हुरूफ को जो माजी को मुस्तक़बिल में और ऐसे को जो मुस्तक़बिल को माजी में या मुस्तक़बिल बईद में बदलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब भी उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है या दिया जाएगा, मिन्हा उससे, किससे, पता किससे? हाँ, जन्नात से, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उन जन्नतों में से कुल्लमा रुज़िक़ू जब भी वो रिज़्क़ दिए जाएंगे, मिन्हा उन जन्नतों से, मिन समरातिन फलों में से कुछ, यानी जन्नत ऐसे बागात नहीं हैं कि सिर्फ कीकर ही लगे हुए हैं, उस पर फलदार बागात हैं। और उन फलों में से जब भी उन्हें कोई रिज़्क़ दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना, वो कहेंगे, ये जो है ना कुल्लमा सारा अगले हर माजी पे असर अंदाज हो रहा है, यकसां तर्जमा करना पड़ेगा। दिया जाता है करेंगे तो यूँ करेंगे, वो कहते हैं, जब भी उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है वो ये कहते हैं, जब भी रिज़्क़ दिया जाएगा वो ये कहेंगे। तो अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना आपका काम है। जहाँ एक तर्जमा शुरू करें तो उस लफ्ज़ के ताबे फिर बाकी सारे तर्जमे उससे मिलते जुलते करें। तो हमने ये किया है, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन, समरा का मतलब है फल, समर फल को नहीं कहते, समरातिन किसी फल, ये नकरा है, तो किसी फल, उनमें से कोई का सा फल उनको दिया जाएगा या दिया जाता है। क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना, वो ये कहेंगे या कहते हैं, हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो हमें पहले भी दिया गया था, रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि उनके पास इससे मिलता जुलता लाया गया था, उन्हें दिया गया था इससे मिलता जुलता। मुतशाबिह शुबह वाला, जिसमें एक चीज़ दूसरे से मिलती जुलती हो। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुताहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून, और उनके लिए उनमें जोड़े होंगे पाक किए गए। यहाँ आमतौर पर मौलवी बीवियाँ कर देते हैं तर्जमा, वो सिर्फ मौलवी जन्नत में जाएंगे और बीवियाँ तो उनकी खातिर भेजी जाएंगी, बिल्कुल झूठ है। अज़वाज से मुराद जोड़े जो मर्द हों या औरतें हों, तो उनको उनके मुनासिब हाल जोड़े दिए जाएंगे। मुताहरतन, ऐसे जोड़े जिन्हें पाक बनाया गया होगा उनके लिए।
وہم فیہا خالدون، اور وہ ہا یعنی اس جنت میں یا ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ، یقیناً اللہ. اللہ ہو کیوں نہیں آیا؟ ان اللہ ہو یہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں رفیع ناصر صاحب سو گئے سی یا سن رہے ہو؟ ہیں جا گیا؟ پھر دسو ان اللہ کیوں پڑھیا؟ میں ان اللہ ہو کیوں نہیں پڑھیا؟ اللہ اللہ کر دے رہے ہو تھی اتنے آ کے ان اللہ کا ہے، ان اللہ ہا کر چڑیا کی گل ہے؟ اس میں یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ، جو یقیناً ہو وہ کیا ہوتا ہے اس کو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں یہ یقین چیزیں یہ عطا کرے گا. وہ تو ٹھیک ہے، پر زبر کیوں آ گئی ہے اس پہ؟ پیش کی بجائے اللہ لا الہ الا نہیں پڑھتے، اللہ، یہ ساری پیش سے چلتا کام. تو یہاں ان اللہ پڑھ دیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خواتین بتائیں چلیں. ہاں ہاں انہوں نے منسوب کر دیے ہے، زبر نہیں لائی. نصب کی علامتیں بعض دفعہ زبر ہوتی ہے، بعض دفعہ زیر ہوتی ہے. زیر کی علامت میں نے آپ کو پہلے دکھا دی تھی، اب یہ نصب کی علامت آ گئی. ان لہم جناتن تھا نا، اس میں وہی انا ہے جس نے نصب کر دیا تھا جنات کو، اور جنات کی نصب زیر سے ظاہر ہوتی ہے، اور اکثر اسماء کی نصب زبر سے ظاہر ہوتی ہے. تو ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی ان یضرب مثلا، نہیں جھجکتا اس بات سے، نہیں شرماتا. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ تو وہی ہے، لیکن یہاں مراد ہے جھجکتا نہیں اس بات سے، بے خوف بلا تردد بیان فرماتا ہے. ان یضربا مثلا، ان کا مطلب ہے کہ، یضربا کہ وہ بیان فرمائے. ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں اور بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں. ان یضربا کہ بیان فرمائے، مثلا کوئی مثال. مثلا کا مطلب کوئی مثال. اللہ تعالیٰ جو چاہے مثال بیان فرما سکتا ہے، اس کو جھجکتا نہیں، نہ اس کو جھجکنے کی ضرورت ہے. اور شرمانے کا ترجمہ کریں وہ بھی ٹھیک بیٹھتا ہے، اس پہ پھر تھوڑا سا مضمون اور گہرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی مثال ایسی بیان کرے ما بعوضتاً، جیسے مچھر کی مثال ہو. ما بعوضتاً کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے ما بعوضتاً جیسے مچھر. فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر. اب فوقہا سے مراد اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں نیچے مراد ہے، کیونکہ اگر نیچے کی طرف انگلی کریں تو اس سے آگے مراد ہے. فوقہ یہاں آگے کے معنی رکھتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر. تو اگر نیچے کی طرف بڑھ کر ہو تو پھر اور زیادہ نیچے ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم مچھر کو ایک حقیر جانور سمجھتے ہو، ایک ذلیل سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے بھی ہرگز نہ جھجکتا ہے نہ شرماتا ہے. فما فوقہا، اس سے بھی آگے چلے جاؤ، حقیر سے حقیر کیڑا بھی لے لو، اس کی مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس وہ لوگ، اما میں نے پس وہ، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہیں. پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو عربی زیادہ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ اردو میں اکثر وہ جو ہیں یہ بات اس طرح کرتے ہیں، بس وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں. ہمارے کئی بزرگ علماء بھی جو اچھے عربی دان تھے، ان کو عادت پڑ گئی تھی اس بات کی، بس وہ جو ہیں سو یوں ہیں. ان کی پرانی کیسٹیں سنیں آپ تو کثرت سے وہ ملے گا، وہ اماں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں.
اما کا لفظی ترجمہ ہے وہ جو ہے، تو فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ جو ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعلمون انہ الحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جس چیز کی بھی مثال بیان کرے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو ہیں جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اما کا انگریزی میں ہے as far as those are concerned، اور as for those، دو محاورے ہیں انگریزی میں۔ اگر ایف او آر کے ساتھ آپ کریں گے تو کہیں گے as for those who they do this، اور اگر ایف اے آر کے ساتھ کریں گے تو یہ ہوگا as far as those are concerned they are like this and that۔ تو اما کا لفظ یہ وہی as for اور as far کے لیے دونوں کے لیے برابر لفظ اما استعمال ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، بِهَذَا مَثَلًا اس بِهَذَا اس مثال سے، مسئلہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ گمراہ کر دیتا ہے بہت لوگوں کو اور بہت لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ جو لفظ فقرہ ہے بیچ کا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کے اور مسئلہ کے درمیان وقفہ ڈالا جاتا ہے، میم لکھی ہوتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ان کافروں کا فقرہ نہیں ہے بلکہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ان کی بات یہاں ختم ہو گئی۔ فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مسئلہ اس مثال کے بیان سے۔ یہاں ان کی بات ختم، اس لیے میم ہے کہ یہاں رک جاؤ، آگے اللہ کی بات شروع ہو گئی۔ یضل بہ کثیرن، ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ اسی مثال کے ذریعے کثیر تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا بھی سامان کرے گا، نہ گمراہی کا سامان بھی کرے گا اور ہدایت کا بھی سامان کرے گا۔ یہدی کا مطلب ہے ہدایت دیتا ہے، یضلو کا مطلب ہے گمراہ کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگ، تو وہی ضلالت جب وہ فعل بنتی ہے تو بن جائے گی یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وما یضل نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین، مگر ان لوگوں کو جو پہلے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بدعمال لوگ ہیں۔ یہاں جب عام طور پر جماعت احمدیہ کے ترجموں میں گمراہ کرتا کی بجائے گمراہ ٹھہراتا ہے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ درست ہے، اور یہ آیت خود آخر پر اس ترجمے کی تصدیق کر رہی ہے۔ گمراہ کرتا ہوتا تو گمراہ ہونے کے بعد فاسق ہوتے لوگ، اللہ فرماتا ہے انہی کو گمراہ کرتا ہے، اگر کرنا کا لفظ کریں گے جو پہلے سے ہی گمراہ ہیں، تو پھر خدا نے کیا گمراہ کیا؟ اس لیے کرنا کی بجائے ٹھہرانا ترجمہ درست اور مناسب ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں ٹھہراتا مگر ان کو جو فاسق لوگ ہیں۔ بس ٹھہرانا ترجمہ کوئی اپنی طرف سے زائد بات نہیں کی گئی، عین قرآن کے مفہوم کے مطابق قرآن کی طرز بیان کو قرآن سے سمجھ کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب مچھر سے شرمانے کی کیا بات ہے، سمجھ آئی کسی کو کہ مچھر سے کیوں شرمایا اللہ تعالیٰ، اور کہتا نہیں شرمانا ہے؟
کیوں؟ ہاں چھوٹی سی چیز مان بھی جاؤ اور پھر شرماؤ نا، یہ تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. آپ ایک بری بات کہیں اور شرمائیں نا، یہ خوبی کی بات تو نہیں ہے. بے شک، مطلب آپ ایک چھوٹی سی گھٹیا سی مثال دیں اور کہیں میں نے نہیں شرمانا، تو یہ خوبی کی بات ہے. یہ تو پھر ضد ہو گئی. عام آدمی تو شرما جاتا ہے چھوٹی بات کر کے. تو اللہ نے تو اخلاق سکھائے ہیں انسان کو. وہ کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں شرماتا؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا کیے ہیں کہ تم بے وقوف ہو جو ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. فما فوقہا، اس سے بھی آگے نکلتے چلے جاؤ. حیرت انگیز کمالات ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں دکھائی دیں گے. شرمانے کی وجہ نہیں ہے، یہ مراد ہے. اللہ نہیں شرماتا اور بات چھوٹی کرتا ہے، یہ ترجمہ گستاخی کا ترجمہ ہے. اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے اللہ شرمانے کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اس لیے میں کہا تھا جھجکتا نہیں یہ بات بیان کرنے میں. اصل ترجمہ جو مناسب حال ہے وہ یہ ہے، اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کرنے میں، مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، شرمانے کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اور اس آیت نے مجھے مچھر کی تحقیق پر لگا دیا ایک دفعہ. اور میں نے جو سائنسدان تھے ایسے ان کو بھی کہا مجھے بتائیں مچھر کے متعلق، اور جو رسائل آتے تھے ان میں غور سے دیکھنا شروع کیا. تو خوش قسمتی سے ایک امریکن سائنٹیفک رسالے میں مچھر کا ذکر ملا. سارا وہ آرٹیکل ہی مچھر پر تھا، اور ایسا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ ہو کے سٹن ہو جاتا ہے انسان. اور دہریوں کے خلاف مچھر سے بڑی گواہی مشکل سے ملے گی، جس کو وہ سب سے ذلیل چیز سمجھتے ہیں. حیرت انگیز گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ یہ ایوولوشن سے پیدا نہیں ہوا جانور، بلکہ نہایت اعلیٰ کارکردگی آغازی سے اس کے اندر داخل کی گئی ہے. اس کا سونار سسٹم، ماڈرن جو سونار سسٹمز ہیں وہ مچھر کو عطا ہوئے ہیں. اس کی ڈبل ٹیوب انجیکشن کی، اور وہ مادہ جو خون کو پگھلا دیتا ہے تاکہ سک کرنے میں آسانی ہو. آپ نے دیکھا ہے کبھی جو بلڈ کا نمونہ لیتے ہیں ڈاکٹر، اس میں ایک چیز ڈالتے ہیں، اس کو ہلا دیتے ہیں پھر، اس لیے کہ وہ کلاٹ نہ کر جائے. اور اینٹی کلاٹ مادہ بھی مچھر کو عطا ہوا ہے. اور یہ پہلے وہ لگاتا ہے، جب انجیکٹ کرتا ہے تو پہلے وہ تھوکتا ہے وہ مادہ تھوڑا سا، اور جب وہ سک کرتا ہے تو اس مادے سے مل کر پھر یہ کلاٹ نہیں کرتا. اور اس کو جو چوسنے کے لیے اندر ٹیوب ہے اس کے، اس کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے، ایک بیرونی ٹیوب ہے. پھر اس کا سونار سسٹم ہے پورا، اور سونار سسٹم اتنا نفیس اور اتنا حیرت انگیز ہے کہ یہ، اور پھر ناک اس کی حس خوشبو کی بھی ساتھ، کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کا خون ہے، یہاں بچہ سویا ہوا ہے، یہاں بوڑھا سویا ہوا ہے. اور کیونکہ خون جب وہ نرم جلد میں ہو اور گلابی سا بچے کا پیاری سی جلد نرم نازک ہو تو آپ کو تو بو نہیں آتی، ماؤں کو بھی اس خون کی بو نہیں آتی، مچھر کو آ جاتی ہے. چنانچہ اگر بچہ سویا ہوا ہو اور ساتھ کوئی موٹی جلد کا بڑا آدمی، تو اس کو نہیں کاٹے گا، بچے کو کاٹے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ نزدیک خون کہاں مل رہا ہے، اور دیکھ کے نہیں کر رہا. یہ گھوپ اندھیرا ہو، بچہ عین وہی نشانے پہ پہنچے گا جہاں اس کو جلدی نرم تازہ خون مل جائے. اور پھر آواز ٹکرا کر جو واپس آتی ہے اس سے فاصلے کا اندازہ کرتا ہے اندھیرے میں ہی، اور ایگزیکٹ عین نشانے پر پہنچ کر وہیں وہ اپنی داخل کرتا ہے اپنی پہلی سرنج. جب وہ داخل ہو جاتی ہے پھر وہ اندر وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے. پھر وہ نہایت لطیف اور باریک سرنج اس کے اندر سے نیچے اتارتا ہے، اس سے وہ پتلا ہوا خون کیپلریز کا چوس لیتا ہے. یہ ہے، کون شرما سکتا ہے اسے بتائیں؟ وہ بڑے بیوقوف ہوگا جو ایسی اعلیٰ تخلیق کرے پھر شرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شرمانے کی وجہ نہیں پاتا.
جس کو تمہاری بیوقوف آنکھیں قابل شرم چیز سمجھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی شرمانے کی وجہ نہیں پاتا. اور مچھر کے متعلق تو اور بہت سی دلچسپ باتیں ہیں، اگر وہ ساری آپ سنیں اور پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے بالکل، یعنی دنگ سے آگے بات نکل جاتی ہے. وہ اس وقت چونکہ تفسیر کا وقت ہے، پھر کبھی موقع پہ آگے تفصیل سے بتاؤں گا باتیں. صرف اتنا ہے کہ جو جتنا مرضی کو زور لگا لے مچھر سے بچ نہیں سکتا. اب دیکھیں مشہریاں لوگ لگاتے اور لپیٹتے اور کوشش کرتے ہیں کسی طرح مچھر قابو نہ آئیں، تو وہ پھر بھی پہنچ جاتا ہے کسی طریقے سے. دروازے کے باہر روشنی میں انتظار کرتا رہتا ہے. ہم جب گئے تھے نا وہاں کینیڈا میں، تو میں کئی دفعہ بجلیاں بجھائیں، لیکن لوگ غلطی سے جلا دیتے ہیں دروازے کے اوپر کی بجلی. وہاں انتظار کرتا ہے، کھلتے ہی فوراً ایک دم اندر آ جاتا ہے. کوئی صورت نہیں ہے سوائے ایک صورت کے. ایک آدمی نے ایک دفعہ کارٹون بنایا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ اصل مچھر سے چھپنے کا کیا علاج ہے. اس نے بہت احتیاط سے مسہری ارسی یہ سارے خوب اچھی طرح جب دیکھ لیا کہ مچھر جا نہیں سکتا، تو آپ چٹائی کے نیچے گھس کے لیٹ گیا. تو ایسی ہوشیار چیز کے اوپر یہ کہنا کہ شرماتا نہیں، وجہ کوئی نہیں شرمانے کی، تو فخر کی وجہ ہے. فما فوقہا کا مطلب ہے صرف مچھر ہی نہیں، اور بھی بہت سی اس سے بھی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں. جتنا تم ان پر غور کرو گے تمہیں حیرت انگیز نظام نظر آئے گا، اور خدا تعالیٰ کی صنائی کے عظیم کارنامے دکھائی دیں گے. ما اراد اللہ بہذا مسئلہ. اب یہ جو ہے، اب پتہ چلا کہ ایسی مچھر سے بیوقوف لوگ ہی گمراہ ہوں گے، جاہل، اور جن میں کوئی شعور ہو، جن کے دل پاک ہوں، وہ اس سے گمراہ نہیں ہو سکتے. ان کے اندر تجسس پیدا ہوگا، غور کریں گے کہ کیا قصہ ہے. الذین، یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، بہذا مسئلہ یضل بہ کثیرا، گمراہ پہلے فرمایا ہے. عام طور پہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اچھی بات پہلے بیان کرتا ہے اور بری بات کو بعد میں بیان کرتا ہے. لیکن جہاں بری بات پہلے بیان ہو وہاں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے. یہاں ان لوگوں کا قول بیان ہو رہا تھا جو اعتراض کرے، جو فاسق ہیں خود، تو پہلے پھر ان کا ذکر کر دیا کہ تم کہتے ہو کیوں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تمہارے جیسے بدبخت جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں. یہ وجہ ہے، کیونکہ تم ہو ہی گمراہ، تم پر مور لگ جائے گمراہی کی. آگے جب یہ فرمایا وہ یہدی بہی کثیرن، پھر فرما دیا وما یضل بہی الا الفاسقین، فاسقین کے سوا وہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا. یہ نہیں کہ کسی اچھے بھلے آدمی کو گمراہ کر دے اور وہ فاسق ہو جائے. فاسقین کون ہیں؟ میں نے کہا فسق و فجور و مبتلا. قرآن کریم نے فسق کی خود تعریف فرمائی ہے. الذین، وہ لوگ، ینقضون، نقض میں نے توڑ دیا، نقض عہد کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس نے عہد کا توڑنا. ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ پختگی کے ساتھ باندھا گیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس بات کو اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے وہ کاٹ دیتے ہیں. یہ میثاق کو توڑنے سے مراد وہ مذہبی قومیں ہیں جو الہی میثاق کے ذریعے، نبوت کے ذریعے خدا سے ایک معاہدے کے اندر داخل ہو گئیں، پھر اس معاہدے کی بے حرمتی کی اور توڑ کر اس سے گردنیں آزاد کرا بیٹھیں. یہ ہے نقض عہد. یہود نے بھی نقض عہد کیا، عیسائیوں نے بھی نقض عہد کیا بحیثیت قوم کے. اور عہد پر قائم قوموں کے اندر انفرادی نقض عہد بھی ہوتے رہتے ہیں. تو الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ عہد پختگی سے باندھا گیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم فرمایا. ما میں نے جو، اور امرا میں نے حکم دیا. اللہ، اللہ نے حکم دیا. امر اللہ ہے، امر اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے امر اللہ؟ بتائیں، امر اللہ کیوں ہے؟ ہیں؟
انا آیا ہوا ہے اس سے پہلے؟ انا نہیں ہے اس لیے ہو گیا. جہاں انا نہیں ہوگا وہاں ضرور رفع ہو جائے گی. فاعلی حالت. فاعلی حالت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہیں جس میں فاعل کے معنی پائی جائیں. جس نے کوئی کام کیا ہو وہ فاعل ہے، جس پر کام ہوا وہ مفعول ہے. تو انا تو ہے نسبی حالت اور وجہ سے. یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے، جو جملہ فعلیہ جس میں ایک فعل بیان ہو، اس میں فعل کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو فعل کرتا ہے، ایک وہ شخص جس پر فعل واقع ہوتا ہے. زید نے بکر کو مارا. زید کیا ہے؟ فاعل. بکر کیا ہے؟ مفعول. زید نے بکر کو قتل کیا. قاتل کون ہے؟ زید. اس لیے نے علامت بن گئی قاتل کی، نے علامت بن گئی مارنے والے کی، کو علامت ہے مفعول کی. تو بکر پر فعل قتل ہوا، بکر پر مارنے کا فعل ہوا، تو اس کے آگے ہم نے کو اردو میں ڈال دیا. عربی میں رفع نشانی ہوتی ہے فاعل کی، اور رفع بسا اوقات پیش کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور نصب بسا اوقات زبر کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ انا کا لفظ نصب دیتا ہے، اس لیے ان اللہ ہمیشہ آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ پڑھنا منع ہے. ان اللہ تعالی ہمیشہ زبر آئے گی اس کے بعد، کیونکہ انا نے نصب ڈالی تھی، نصب کی علامت زبر ہے. اور یہاں اللہ فاعل ہے، اور فاعل جو ہے وہ اس کی علامت رفع ہوتی ہے، یعنی فاعل رفع حالت میں ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں پھر کیوں یہاں آیا ہے اللہ کے اوپر یقطعون ما امر اللہ. حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا یا کسی اور نے؟ اس لیے کسی اور کو دیا. اور اگر آپ کہیں ما امر اللہ، کیا مطلب بن جائے گا؟ جو اللہ کو حکم دیا. کسی اور نے اللہ کو حکم دیا، تو ہا اور ہو سے ضمیر اسمان کا فرق پڑ گیا. ایک جملہ درست ہے اور ایک گستاخی کا جملہ ہے. اللہ کو کون حکم دے سکتا ہے؟ اس لیے تلاوت درست پڑھنی ضروری ہے. یعنی غلطی سے بعض دفعہ زبان لوگ ٹھوکر کھا جاتی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ تلاوت درست ہو، کیونکہ بعض جگہ زیر زبر بدلنے سے مضمون ہی زیر زبر ہو جاتا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹ دیتے ہیں. یہ وقت ہو گیا، ابھی ہے کچھ چند منٹ ہیں. اچھا جی. یقطعون ما امر اللہ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے دراصل ملانے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے حکم کو قطع کر دیتے ہیں. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹ پھینکتے ہیں. اچھا آگے آ رہا ہے یقطعون ما امر اللہ بہی ان یوصلا. وہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملایا جائے، یعنی رحمی رشتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی تعلقات ہیں، انبیاء سے محبت کا رشتہ، نیک لوگوں سے رشتہ، یہ ساری چیزیں ہیں ما امر اللہ بہی ان یوصلا. وہ قطع کرتے ہیں عہد کو. کس طرح؟ اس کی ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں ملو، اکٹھے ہو، محبت کا سلوک کرو، حقوق ادا کرو، وہ ان سب کو کاٹ پھینکتے ہیں. آگے ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے پھیلاتے ہیں. تو فاسق وہ ہے جو عہد باندھ کر توڑ دے اور خصوصیت سے بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جائے، بجائے اس کے کہ انسانی حقوق ادا کرے وہ انسانی حقوق غصب کرنے والا بن جائے، تعلقات کو مضبوط بنانے کی بجائے تعلقات کو توڑنے والا بن جائے اور زمین میں فساد پھیلائے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی گھاٹا کھانے والے ہوں گے. اس فساد سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.
الخاسر کہتے ہیں گھاٹا کھانے والا، الخاسرون گھاٹا کھانے والے، اور یہ بھی رفع کی حالت ہے. گھاٹا کھانے والا خود فاعل ہوتا ہے، اپنے گھاٹے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کیا تھا. فاحیاکم، کسی چیز نے تمہیں زندہ کیا ہے، اور مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا. تو زندگی کو خالق کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ موت خود بخود زندگی میں نہیں بدل سکتی، زندگی موت کو زندگی میں بدلتی ہے. آپ مردہ چیزوں کو زندگی میں داخل کرتے ہیں، وہ زندہ ہوتی جاتی ہیں. اب ایک بچہ ہے، وہ مردہ چیزیں ہی کھاتا ہے نا، ہر چیز جو اس کو منہ پیٹ میں جاتی ہے وہ پک شک کے سب کچھ مردہ حالت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے اندر داخل ہو کر جز بنتی جاتی ہے زندگی کا. لیکن مردہ بچے کے منہ میں جتنا مرضی ڈال لو، ناممکن ہے کہ اس کا وجود اس کو ہضم کر کے اس مردہ چیز کو زندگی میں بدل دے. یہ قانون ہے، ایسا سائنٹیفک قانون جس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو انکار. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے اور مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ فرمایا. ثم یمیتکم، یاد رکھنا پھر بھی مارے گا، زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا. تو جس طرح پہلی زندگی میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور مردنی سے حالت پیدا ہوئی تھی زندگی کی، تو آئندہ میں کیسا شک کر سکتے ہو؟ اب یہ عجیب طرز کلام ہے کہ پہلی موت سے زندگی خدا کی ہستی کی دلیل، اور جب خدا کی ہستی کی دلیل قائم ہو گئی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک بیوقوفوں والی بات رہ گئی، اس پر بھی یقین آ گیا. تو پہلی دفعہ اللہ کے یقین کے لیے دلیل باندھی ہے، دوسری دفعہ بعث بعد الموت پر یقین کے لیے اسی دلیل کو قائم کر دیا. اور دیکھیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی خدا چونکہ زندگی کا ذریعہ ہے، جب وہ ثابت ہو گیا تو آئندہ کی زندگی بھی یقینی ہو گئی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹ کر تمہیں باہر اس طرف جانا ہے. هو الذی، یہ رکوع ختم کر لیں جلدی سے. هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں، جمیعا، سب کا سب. اب سب کا سب تو بظاہر آپ کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، ڈائناسور اور کئی مخلوقات تھیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے مر کر انسان کے فائدے کی چیزوں میں بدل جاتے ہیں. تمام جانور، تمام درخت، جو کچھ بھی ظفر ہوئے، یا وہ کوئلہ بن گئے یا وہ تیل بن گئے، تو کس کے لیے پیدا کیے گئے، کس کے لیے مرے؟ انسان کے لیے، اور تو کسی نے فائدہ نہ اٹھایا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے، پر جس کی اتنی خاطر کی گئی وہ ذمہ دار بھی ہے، اسے جواب طلبیاں بھی ہوں گی. جن کو کسی کی خاطر پیدا کی وہ بیچارے کیا جواب طلبی، ان کی جواب طلبی کیسے ہوگی؟ وہ تو کام آ گئے خود کسی کے. جس کی خاطر یہ سارے نخرے ہوئے ہیں اس سے پوچھا بھی جائے گا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان پر قرار پکڑ گیا. فسواهن سبع سماوات، اور اس نے اسے 7 آسمانوں میں
درست فرما دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سوالات اٹھیں گے، بعد میں پھر موقع ملے گا تو جواب دوں گا کہ زمین تو آسمان بننے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور یہاں فرمایا ہے کہ پہلے زمین مکمل کر لی پھر 7 آسمان درست کیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب وقت ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔